إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لا تحزن إن الله معنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. بزرگان دین اسلام اور ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، اس سے پہلے والے جمعہ میں ہم نے وقت کے تعلق سے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. انہی میں سے ایک وقت کی ایک خاصیت ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں آپ اس کو لگائیں گے وہ چیز اچھی بن جاتی ہے، وہ چیز بہتر بن جاتی ہے، لیکن جہاں آپ وقت نہیں لگائیں گے وہ چیز بگڑ جاتی ہے یا پھر کبھی کبھار وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنے کاروبار میں، اپنی کاریگری میں زیادہ تر وقت لگاتا ہے، اتنا وقت لگاتا ہے کہ اسے دن اور رات کا خیال نہیں ہوتا، تو وہ اپنی کاریگری کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 1-2 مہینے آرام کے ساتھ بتا سکتا ہے. وہ جاگ کر راتوں کو محنت کر سکتا ہے، لیکن جہاں اس نے وقت نہیں لگایا، یعنی اپنی صحت پر اس نے وقت نہیں لگایا، اپنی صحت کا خیال اس نے نہیں کیا، تو وہاں اس کی یہ تمام چیزیں برباد ہو جاتی ہیں. کیونکہ اس نے ان جگہوں پر وقت نہیں لگایا. اگر ہم اس کو اور واضح طور پر سمجھنا چاہیں کہ ایک کاروباری انسان جو اپنی زندگی میں ایک اونچے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس کی پوری توجہ کاروبار پہ ہے، اس کا پورا وقت کاروبار پہ لگتا ہے اور وہ اپنا وقت اپنے گھر پہ نہیں دیتا، اپنے بچوں پر دیکھ بھال کے لیے صرف نہیں کرتا، تو پھر ایسا انسان آگے چل کر اس بات کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بچے فرما برداری نہیں کرتے، میرے بچے نافرمان بن چکے ہیں. کیونکہ جب وقت لگانا چاہیے تھا جس جگہ ایک انسان نے وہاں وقت نہیں لگایا، تو اس لیے وہ چیزیں برباد ہو جاتی ہیں. اب اسی مثال کو اپنے دین کے اعتبار سے سمجھیں کہ جب ایک مسلمان دنیا میں اپنا وقت لگاتا ہے لیکن دین پر اپنا وقت نہ لگائے تو دین بگڑے گا یا اچھا بنے گا؟ اسے آخرت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اگر اس بات کو ایک مسلمان سمجھ جائے تو یہ اس کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ جس طرح میں دنیا میں وقت لگا رہا ہوں اسی طرح آخرت بنانے کے لیے مجھے دین میں وقت لگانا پڑے گا. یہ ایک وقت کی خاصیت ہے کہ جہاں آپ نے جتنا وقت لگایا وہ چیز اتنی بہتر بنے گی. میں نے کوئی کپڑا خریدا، کپڑا خریدنے میں نے 1 گھنٹہ صرف کیا تو مجھے شاید غالباً کپڑا میرا بہت اچھا ہوگا، کیونکہ میں نے اس کو چننے میں 1 گھنٹہ صرف کیا. لیکن وہیں عبادت میں اگر ہم 2 رکعت کی نماز کو 3 منٹ میں ختم کریں، 2 منٹ میں ختم کریں، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کم وقت لگانے سے جب معاملہ بگڑ جاتا ہے تو ہماری نمازیں بھی بگڑتی ہوں گی. اس لیے یہ بات کو سمجھیں کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت دیا ہے تو اس وقت کا صحیح استعمال کریں اور جہاں جہاں ضرورت ہے ہم اس وقت کو وہاں صرف کریں. اگر یہ صرف نہیں کریں گے
تو یقیناً ہمارا ایک چیز اچھا ہو جائے گا لیکن دوسری چیز آخرت خراب ہو جائے گی۔ وقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے عام طور سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو لوگ ہم سے پہلے کامیابی کے مقام تک پہنچ چکے ہیں، ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیے، تبھی جا کر تو ہم ان جیسا بن سکتے ہیں، تبھی جا کر تو ہم ویسی مثال اپنی زندگی میں پا سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوا تو ہماری کامیابی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک بچپن میں ایک انسان عام طور سے تمام تر بنیادی چیزیں کسی کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ ایک بچہ کھانا اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے، پینا اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ بچہ جب بولتا ہے تو عام طور سے وہی زبان بولتا ہے جو اس کے ماں باپ بولتے ہیں۔ تو ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر ایک چیز اپنے سے بڑے کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ جب یہی انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ معاشرے میں موجود جو مشہور لوگ ہیں، جو ایک مقام تک پہنچ چکے ہیں، ان کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ مجھے بھی ویسا بننا ہے، مجھے بھی ان کی طرح بننا ہے۔ تو یہ بات تو اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، یہ بات تو پتہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دیکھ کر سیکھتا ہے، وہ بڑوں کو دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر یہ حکم دیا کہ مسلمانوں، اگر تم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ گے تبھی تم کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے، جو لوگ تمہارے ساتھ ابھی فی الحال نہیں ہیں، اگر یہ لوگ بھی اگر تمہاری طرح ایمان لے کر آتے ہیں تو وہ کامیاب ہوں گے۔ اگر ان کا ایمان تمہارے ایمان کی طرح نہیں ہوا تو پھر وہ اختلاف میں ہیں اور وہ کامیابی سے بہت دور ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی کا ایک پورا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں ایک خاکہ ایسا بھی ہونا چاہیے جس خاکے کے اندر صحابیوں اور صحابیات کے بارے میں جو کچھ معلومات ضروری ہے ہمیں ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب ان کو جانیں گے تو ویسا ایمان ہمارا ایمان ان کی طرح ہوگا۔ جب ان کے بارے میں کچھ پڑھیں گے تو ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق ان کی طرح ہوں گے۔ جانیں گے نہیں تو پھر ہم ان جیسا کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اس لیے مسلمان کو ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت نکال کر کچھ وقفے میں صحابہ کے بارے میں بنیادی اور گہرا علم حاصل کرے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو ویسے بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ اسی کے پیچھے ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم صحابہ کے بارے میں نہیں جانیں گے تو یقین جانیے ہمارا ایمان ویسا نہیں ہوگا، جب ایمان ویسا نہیں ہوگا تو پھر کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ تو آج کے اس خطبے میں صحابہ کے بارے میں چند ایک بنیادی باتیں جو ایک مسلمان کو ماننا ہے، وہ بہت ضروری ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے محترم دینی بھائیوں، سب سے پہلی چیز، جب بھی صحابہ کے بارے میں، صحابہ کا نام ہم سنیں تو پہلا ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ صحابی کوئی عام انسان نہیں تھے۔ صحابی عام انسان نہیں تھے کہ بس اتفاق سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتے ہیں، اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیتے ہیں، اسلام لا لیتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ اللہ رب العالمین کا انتخاب تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ان پر اسلام لائے، ان کا ساتھ دیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں، صحیح روایت میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ فرماتے ہیں صحابی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دیکھا، تمام انسانوں کے دل میں دیکھا تو پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، ان کے اندر، ان کے دل میں سب سے بڑی بھلائی ہے۔ تو اللہ نے فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ فَاسْتَفَاهُ لِدِينِهِ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے نشر کے لیے انہیں چن لیا اور ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر صحابی کہتے ہیں ثُمَّ نَظَرَ اللَّهُ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قلب محمد کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد پھر انسانوں کے دل میں دیکھا تو پایا کہ جو صحابی بنے
ان کے دل سب سے بہترین تھے تو ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ ہونے کے لیے چن لیا، تو انہوں نے دین کی مدد کی، دین کے راستے میں جہاد کیا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ اتفاق نہیں تھا کہ کوئی صحابی بن گیا، کوئی صحابیہ بن گئی، اتفاق نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کا انتخاب تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو چنا ہوا تھا۔ اب ہمارے سامنے کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ کسی صحابی کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہوں، ہم کسی کے کانوں سے سنیں، کسی کے بولنے سے سنیں کہ جس میں صحابہ کی تنقیص ہوتی ہو، تو ہم اس بات کو رد کر دیں، ہم اس بات پر یقین نہ رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے اس حدیث کے اندر کہ صحابہ تمام لوگوں میں سب سے اچھے تھے۔ تو ہمارا ایمان بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو صحابی بنا ہے، جو بھی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں دیکھ کر گیا ہے، ان پر ایمان لایا ہے، وہ آدمی، وہ صحابی سب سے بہترین انسان تھے ہمارے درمیان۔ تو ان کی بہتری میں کسی طرح کی کمی نہیں آنی چاہیے، یہ پہلا مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، دوسری بات کہ صحابہ میں جب ہم ذکر کریں تو صحابہ میں سب سے افضل ترین صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یقیناً صحابہ کے بارے میں ہم نے یہ تو سمجھ لیا وہ بہترین انسان تھے، ہماری کامیابی ان کے طرح بننے میں ہے، لیکن جب صحابہ کی تفصیل شروع ہوتی ہے تو عام طور سے تمام علماء کرام اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ سب سے بہترین صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن ہم کسی صحابی کی تنقیص نہیں کرتے، ہم کسی صحابی کو چھوٹا نہیں بناتے، بلکہ اللہ نے جس کو جتنی فضیلت دی ہے ہم بھی ان تمام فضیلتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو سب سے افضل ترین صحابی عام طور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ جب اللہ نے ایک انسان کو صحابی چنا، اس کے اندر بھلائی تھی اس لیے چنا۔ اب جب ایک صحابی میں سب سے اونچے مقام پر پہنچے ہیں تو اس کے پیچھے بھی تو بہت ساری وجہیں رہیں گی، وجوہات رہیں گی، کہ جن کی وجہ سے تمام علماء کرام نے اس صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل ترین صحابی سمجھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں چند ایک باتیں کہ ان کو اتنی فضیلت کیوں ملی، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کہ ہم ویسا کر کے ویسی زندگی میں جا سکتے ہیں، ہم بھی ویسی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ابو بکر صدیق کون تھے۔ ابو بکر صدیق ان کا نام اصل میں تھا عبداللہ۔ ہم بہت جانتے ہوں گے کہ ابو بکر نام ہے، لیکن ابو بکر نام نہیں ہے، بلکہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ ان کے والد کا نام، ابو کا نام عثمان تھا، لیکن عرب میں عام طور سے لوگوں کو نام سے نہیں بلاتے تھے، بلکہ ان کا ایک اٹیک یا پھر لقب ہوا کرتا تھا۔ تو اسی لیے ابو بکر ان کا لقب تھا، تو یہی فیمس ہو گیا، یہی مشہور ہوا، تو لوگوں نے ان کو ابو بکر الصدیق کہنا شروع کر دیا۔ جب یہ اسلام لائے تو ہم سبھی جانتے ہوں گے کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں، آدمیوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ ان کے جو ابو اور امی، والد اور والدہ تھی، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی امی، ان کی والدہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوتی ہیں، اور فتح مکہ یعنی تقریباً 7-8 ہجری کے وقت ان کے والد اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اسلام کے سب سے آخری دور میں ان کے والد اسلام لاتے ہیں۔ ان کے واقعہ اسلام میں انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا دیکھا جائے تو ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہاتھ تھا۔ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ عام طور سے یہ ہر نیکی کے معاملے میں آگے رہتے تھے۔ والدہ کے بارے میں دیکھیے کیسا واقعہ اسلام ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں چھپ چھپ کر دعوت دیتے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہم کعبہ کے سامنے جا کر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور وہاں لوگوں کو جمع کرنے کے بعد میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان کو دین کی دعوت دیں۔ اب ہم سبھی جانتے ہیں کہ کفار مشرکین شروع میں بہت سخت ہے، مارنے کی بات آ جاتی تھی۔ تو ویسا ہی ہوا کہ ابو بکر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بلانے لگے۔ کچھ لوگوں نے، کفار مشرکین نے آ کر ابو بکر کو پکڑا اور خوب مارا۔ امیہ بن خلف نام کا ایک آدمی، اس نے اپنے چپل نکال کر
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر مارا اور ناک پر مارا، جس سے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ لوگوں کو لگا کہ ابو بکر وفات پا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اٹھا کر گھر پہ لے کر گئے۔ اس وقت بنو تیم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ابو بکر انتقال کر جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم بھی تم لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد جب گھر پہنچے تو والدہ اور والد کی ایک محبت ہوتی ہے بچے سے، فوراً دیکھنے آتے ہیں کیا ہوا ہے، جگاتے ہیں، پانی چھڑکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ سوچئے، پہلی چیز یہ پتہ چلی کہ محبت اتنی تھی کہ اپنی حالت خراب ہے، اپنی زندگی میں کیا ہو رہا ہے نہیں پتہ، سب سے پہلے جاننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کیسے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے مارا تھا۔ تو لوگوں نے کہا جو اس وقت گھر میں تھے کہ پتہ نہیں، ان کی والدہ سے پوچھا تو والدہ نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ کون ہے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر کی جو بہن ہے وہاں رہتی ہے، وہاں جاؤ اور ان سے پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ ابو بکر کی والدہ امی جاتی ہیں وہاں پر اور وہاں جا کر پوچھتی ہیں، وہ واپس آتی ہیں، اور ایک بڑا سا واقعہ ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر کار وہ ان کی والدہ اور عمر بن خطاب کی بہن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کی خیریت پوچھتے ہیں۔ ابو بکر کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے تب تک ان کے دل میں سکون نہیں تھا، تو اسی حالت میں وہ اللہ کے نبی سے ملنے جاتے ہیں، اور پھر اسی واقعے کے درمیان موقع محل دیکھتے ہیں کہ گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت لوگ نہیں ہیں، میری ممی، میری والدہ ادھر سامنے آئی ہیں، اللہ کے نبی آپ ان کو دعوت دیجیے۔ سوچئے، حالت اتنی بگڑی ہوئی ہے لیکن ایک موقع ملا کہ آپ اپنے امی کو اسلام میں داخل کر سکتے ہیں، تو اسی موقع کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے آپ کی والدہ کو دعوت اسلام دی اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فتح مکہ میں بھی بالکل ایسے ہی واقعہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوئے مدینہ سے واپس آ کر، تو جب ایک گھر پر پہنچے، لوگ کم تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کر آپ کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے یہ تو ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ میں ان کے پاس جاؤں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ میرے والد آپ کے پاس آئیں۔ اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میرے والد کو دعوت دیجیے۔ تو اس وقت ایسے طور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد اور والدہ دونوں اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے خاندان میں جو آپ کے امی اور ابو تھے یہ بھی اسلام میں داخل ہیں، آپ خود بھی اسلام میں داخل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بیویاں تھیں وہ بھی اسلام میں داخل ہیں، آپ کے بچے تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہیں، اور آپ کے جو نواسے تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے واحد صحابی ہیں جن کے ابو کا خاندان، جن کا خود کا خاندان، ان کے بچوں کا خاندان، ان کے نواسے کا خاندان مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی بھی ہیں۔ کسی بھی صحابی کے چار خاندان مسلمان اور صحابی نہیں ہوئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے کام میں اتنا آگے رہتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ میرے سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ہم سبھی جانتے ہوں گے کہ عشر مبشرہ، کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی نے ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس میں یہ کہہ کر کہا تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ کتنا بڑا ایک شرف کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، عبد الرحمن بن عوف تم جنتی ہو۔ اس طرح سے 10 نام گنائے۔ ان 10 صحابہ میں سے 5 صحابی حضرت ابو بکر کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ سوچئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے کام میں کتنا آگے رہتے تھے۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صحابی جب اتنی نیکی میں آگے رہتے ہیں تو ہمیں بھی ویسی نیکیوں میں آگے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے اس درس کا سب سے پہلا سبق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسلام لانے سے پہلے بھی ان کی شخصیت بہت اونچی تھی، ان کی شخصیت میں بہت ساری خاصیتیں تھیں۔ یہ ان چند صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ صحابہ نے
اسلام لانے سے پہلے کچھ صحابی نے شراب نوشی کی ہے، لیکن یہ وہ صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کبھی بھی بت کی پوجا نہیں کی، مورتی کی پوجا نہیں کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس دوست کو، جس صحابی کو منتخب کیا تھا، وہ اسلام سے پہلے بھی بہتر انسان تھے. اسلام کے بعد تو سب سے بہتر بن گئے، لیکن اسلام سے پہلے بھی سب سے بہتر انسانوں میں سے تھے. اسی لیے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کو پورے قرآن مجید کے اندر شروع سے لے کر آخر تک اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ صحابی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں کہا اللہ نے قرآن میں. وہ کیسے پتہ چلا؟ حدیث سے پتہ چلا، تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ نے اپنے قرآن میں صحابی کہا ہے. سوچئے اتنی بڑی فضیلت کہ صرف ابو بکر کو یہ صحابیت کی فضیلت ملی اور کسی کو بھی اللہ نے قرآن میں صحابی کہہ کر نہیں فرمایا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت میں فرمایا سورہ توبہ کے اندر، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. کہ تم مسلمانوں اللہ کے نبی کی مدد نہ بھی کرو تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد کر دی. جب کفار مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، تو یہ دو لوگ غار میں جا کر پہنچے. کون دو لوگ؟ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب دوسرے میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو کہنے لگے کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس آیت کے اندر بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ جب کفار مشرکین اس غار تک پہنچ چکے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ان میں سے کوئی بھی شخص اگر اپنے پیر کو دیکھ لے، نیچے دیکھ لے، تو ہم پکڑے جائیں گے، ہماری آہٹ ان کو محسوس ہو جائے گی اور پکڑے جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو پوری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو کوئی بال باںکا نہیں کر سکتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اس آیت کے اندر ہمیں یہ بات بھی بتائی گئی کہ ابو بکر وہ ایک صحابی ہیں جن کو اللہ نے یہاں پہ صاحب کہا، جن کو اللہ نے یہاں صحابی کہا. اور کسی بھی صحابی کو اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر صحابی کہہ کر نہیں کہا. ایک اور چیز اس آیت کے اندر فرمایا، اللہ نے کہا ثانی اثنین، کہ یہ دو لوگوں کے دوسرے تھے. پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علماء کرام نے اس بات کو گواہ بناتے ہوئے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں دوسرے نہیں تھے، بلکہ دوسرے مقامات میں بھی ابو بکر کا نمبر دوسرے نمبر پر آتا ہے. احد کی جب جنگ ہوئی، ہم سبھی کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو دوبارہ بھاگنا پڑا. کچھ لوگ پہاڑ سے نیچے اتر گئے تھے تو کفار نے پھر سے حملہ کر دیا. تو کچھ لوگ ایک گفا میں جا کر چھپے ہوئے تھے، مسلمان گفا میں جا کر چھپے ہوئے تھے. ابو سفیان جو کہ اس وقت صحابی نہیں تھے، ابو سفیان نے اس غار کے منہ پر آ کر کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ تو لوگوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی جواب نہ دے. جب جواب نہیں ملا تو ابو بکر نے کہا کیا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب مت دو. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ابو سفیان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے. ایک اور چیز، ہجرت کے موقع پر ہم جانتے ہوں گے کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے تھے. کفار نے آپ کے گھر پر گھیرا بنا لیا تھا. جب صبح ہوئی، گھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں تو ابو جہل کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ نہیں ہیں. تو ابو جہل فوراً کہاں گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گیا. یعنی ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر نہیں ہے تو دوسرا نمبر حضرت ابو بکر کے گھر پر ہی موجود ہوں گے. تو یہ اتنی بڑی فضیلت سارے لوگوں نے مان لیا تھا کہ اگر اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نمبر آتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
آخری چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کا ایک خیال یہ تھا کہ میں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکی کیسے کر لوں. یہ مسلمانوں کے اندر سوچ ختم ہوتے جا رہی ہے. یہ سوچ مسلمانوں کے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے. مسلمان آج یہ سوچتا ہے کہ میں بس فرض نمازوں میں حاضری دے دوں, جمعہ کی نماز میں حاضر ہو جاؤں نماز سے پہلے, میں کافی مسلمان ہوں, میں جنت پہ پہنچ جاؤں گا. یہ سوچ صحیح نہیں ہے. مسلمانوں کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کیسے کر لے جاؤں. یہ صحیح مسلمان کی سوچ ہے, اور ایسے مسلمانوں کے لیے کامیابی آسان ہو جاتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل یہی سوچ تھی. اسی لیے آپ کو کئی سارے واقعات ملیں گے جس میں ان کا خیال ظاہر ہوتا ہے. ایک مرتبہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی نماز پڑھے گا تو کل قیامت کے دن جنت کے سامنے اس کو باب الصلاۃ, نماز کا دروازہ اس کو بلائے گا. جو آدمی روزے رکھے گا زیادہ سے زیادہ تو اس کو باب الریان اس کو بلائیں گے. جو آدمی صدقہ کرے گا تو جنت کا جو باب الصدقہ دروازہ ہے وہ اس آدمی کو بلائے گا. جو جہاد کرے گا باب الجہاد اس کو بلائے گا. یہ کہنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی, جو لوگ جیسا عمل کریں گے تو اسی حساب سے دروازے بلائیں گے. نماز پڑھنے والا باب الصلاۃ سے جائے گا, روزہ رکھنے والا ریان سے جائے گا. لیکن ان لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو سارے دروازے بلائیں گے. ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھائی جنت کا ایک ہی دروازہ بلا لے کافی ہے, جنت میں جانے کا موقع تو ملا. لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ ہے کہ میں ایسا کوئی کام کروں کہ تمام دروازے مجھے بلائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں, ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے, اور مجھے امید ہے ابوبکر کہ وہ ان لوگوں میں سے تم بھی ہوں گے. یہ صحابی کی سوچ تھی. ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ آج تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو تہجد کی نماز پڑھنے اٹھا تھا؟ کوئی ایسا انسان ہے جس نے مریض کی عادت کی تھی؟ کوئی ایسا انسان ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا تھا؟ ایسا انسان ہے جس نے جنازے کو تدفین کی ہے, جنازے کو دفنا کرایا تھا؟ چاروں سوالوں میں کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے, صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کام کیا ہے. سوچئے, عام طور سے ایسا نہیں ہوتا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تمام صحابی خاموش رہے, صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام سوالوں کے جواب میں اس بات میں ہاں میں جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے یہ تمام خیر کے کام کیے ہیں. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی زندگی میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایک شوق تھا. وہی مسلمانوں کو آج پیغام دینا ہے کہ مسلمانوں, دین کے خاطر شوق پیدا کیجئے, زیادہ سے زیادہ عمل کر لے جائیں. دین کے بارے میں ہم یہ نصیحت کریں گے کہ آپ کا وقت زیادہ سے زیادہ دین کے لیے لگے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمارے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان جیسا ایمان رکھنے والا مسلمان بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.